سید محمد علی صاحب، جو فالو اپ دو چار سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، یہ جو ایف او کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ وزیر داخلہ ایرانی وزیر داخلہ کے دورے کے ایک دن بعد آنا، کیا جیسے آپ بھی پہلے کہہ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا باب المندب سے متعلق یہ جو موو ہے ڈیٹرنٹ کی سگنلنگ کرے گا؟ کیا یہ اس کے اوپر پریس ریلیز بھی ایک سگنلنگ ہی ہے؟ کیا یہ صرف ایک پیغام ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور زیادہ سبسٹنس موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کیا ایران کی حکمت عملی کے خلاف ایک بیان سمجھا جائے اس کو؟ دیکھیے، اس موضوع پہ پہلے بھی جو میں نے گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل بڑا کلیئر اور بلنٹ پیغام ہے ایران کو بھی، سعودی عرب کو بھی اور حوثیز کو بھی، بلکہ عالمی برادری کو بھی، کہ پاکستان جو ہے نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل کمیٹڈ ہے، وہ اس طرح کے تمام حملوں کو انٹرنیشنل لا کی، یو این چارٹر کی اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک خلاف ورزی اور تھریٹ آف یوز آف فورس بھی تو ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس ہے، یعنی کہ باب المندب کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جو پوری عالمی جہاز رانی ہے، تجارت ہے، اس کو متاثر کرنے کی بات ہے۔ پاکستان کی صرف سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی کمٹمنٹ یا انرجی سیکیورٹی نہیں، پاکستان کی بیشتر تجارت، چاہے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہی کیوں نہ ہو، وہ سب جو ہے ویسٹرن مارکیٹس کو یہاں سے گزرتی ہیں۔ ہماری انرجی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہماری اکنامک سیکیورٹی اور جو یہ وائٹل سی لائنز آف کمیونیکیشن کو اگر روکا جاتا ہے، تو یہ تو ایک ایکچولی ایک اور پھر ایک نان سٹیٹ ایکٹر یہ کر رہا ہے۔ تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کا یونیلیٹرل نہیں، لیکن میری بات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں دو باتیں، جس طرح صافی صاحب نے کہا، اس کے نتیجے میں تمام سمپتھی اور گڈ ول جو مسلم دنیا میں ایران کے لیے تھی وہ ضائع بھی ہو جائے گی، اور دوسری جانب این ممکن ہے، سر جب ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کرتے آئے پہلے 2 دن، تو آپ اس کے خلاف ایک جملہ لینا، اس کے خلاف ایک نیول میریٹائم کولیشن بھی بن سکتا ہے، جو کہ تمام ایبسلیوٹلی، آپ نے ابھی بھی یہ اپنی بات میں پہلے بھی کہا، لیکن محمد علی صاحب میں کنفیوزڈ اس لیے ہوں کیونکہ پہلے بھی جب ہم 2 دن بات کرتے رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ نے اس رائے کا اظہار کیا کہ سگنلنگ ہے یہ صرف ایران کی طرف سے، اور آپ کے خیال میں یہ بڑے اچھے ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر ایک دفاعی اسٹریٹجی ہے ایران کی۔ اب پاکستان نے جو شدید رد عمل دیا ہے اس کے اوپر میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی کیا ہے، بٹ میں اس لیے کنفیوز تھی۔ دوسری بات، جو سعودی عرب سے متعلق خاص طور پہ پاکستان کا یہ کہنا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب کو اس کانفلکٹ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن 2 باتیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایران کی حکمت عملی ہے بھی کہ اس کے ذریعے سے وہ پوری عالمی توانائی اور تجارت میں ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں امریکہ جنگ بند کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، تو یہ ان کی حکمت عملی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ دانشمندانہ حکمت عملی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ مزید آئسولیٹ ہوں گے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے، تمام مسلم دنیا ہو، ویسٹرن پاورز ہوں، اسرائیل ہو، چلے سر میں آپ کو اس لیے ایج دے دیتی ہوں تھوڑا سا، کیونکہ اتنی ڈیولپنگ سچویشن ہے کہ اس میں جیسے جیسے محرکات بدلتے ہیں تو اس کے اندر سچویشن چینج کے ساتھ ساتھ تجزیہ تبصرے بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ I'll give you the leeway، لیکن مجھے ایک چیز ضرور بتائیے گا، یہ جو سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوشش والی بات ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس کے اندر، خاص طور پر جب یہ حوثیوں کی جو انوالومنٹ ہے اس کی بات ایران کے تناظر اور ان کی ایما پر ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو حوثیز کا تھریٹ ہے وہ میری رائے میں سعودی عرب اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن وہ جنرلی اگر وہ باب المندب کو بند کرتے ہیں تو وہ صرف سعودی عرب کو متاثر نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ریڈ سی جو ہے وہ پوری دنیا کی تجارت کے لیے ایک بہت اہم، اس ڈپلومیٹک زبان میں محمد علی صاحب، پاکستان کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایران سعودی عرب کو اس کانفلکٹ میں انوالومنٹ چاہتا ہے؟ سمپلی پٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تھریٹ تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان اس تھریٹ کو
سمجھتا ہے اور جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے سعودی عرب کی، پاکستان کی اس کی جانب کمٹمنٹ بھی ہے، Absolutely. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے قومی مفاد کے لیے بھی ہم ایکشن لے سکتے ہیں، جو کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی جانب جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس میں ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے. رائٹلی سر، وہ آپ نے پہلے بھی بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے. ایبسلیوٹلی یو میڈ یور پوائنٹ. ریما کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں پلیز مختصر. ریما جی علینا، میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ایران ایک آئیڈیل وکٹم نہیں ہے. شروع سے ایران نے ٹرانسگریشنز کی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایران نے کویت پہ حملہ کیا، ان کی ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ. یہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس، وہاں پہ الیکٹریسٹی کرائسس جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. ایران پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے. ایران از ناٹ این آئیڈیل وکٹم، اور ایران کا جو رسپانس رہا ہے اس جنگ میں وہ بھی بالکل اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا نہیں رہا. لیکن سوال اس پہ بھی بنیادی یہ ہے کہ جب آپ when you faced with the US اسرائیل جو دنیا کی ایک امپیریلسٹ پاورز ہیں، سب سے بیسٹ ڈیفینس، ساری اکنامک ریسورسز، ایلائز، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. ایران کے پاس چوائسز کیا تھیں، اور کیا ایران انٹرنیشنل لا کے پیرامیٹرز میں رہ کے کیا رسپونڈ کر سکتا؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز نے، دنیا کلوزر نے دنیا میں کس تباہی مچائی اکنامکلی. کیا ایران اس کے بغیر امریکہ پہ دباؤ ڈال سکتا تھا کہ وہ نیگوشیٹ کریں؟ یہ سب بہت پیچیدہ سوالات ہیں. اس لیے میں کہوں گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈز بوائل ڈاؤن ٹو آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں. یو ایس اسرائیل ورسز ایران، یا آپ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ڈھانچہ تبدیل کرنے کے لیے ہے جس کے اندر اگر ٹرانسگریشنز ہوتی ہیں ایران کی طرف سے، آپ شاید مجبور ہوں کہ آپ انہیں اگنور بھی آپ کو کرنا پڑے، اور آپ ہر اس طرح کی، جیسے فار ایگزامپل ایران نے جب سعودی عربیہ میں بیچ میں ایک اٹیک کیا تھا، پاکستان نے اس میں ایک رول پلے کیا کہ سعودی عربیہ رسپونڈ نہ کرے. تو ایسی سچویشنز بھی آ سکتی ہیں کہ ان دا لارجر انٹرسٹ، اگر آپ اس جنگ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسگریشنز اگنور کرنا پڑیں، کیونکہ ان دا لارجر پکچر آپ نے ایک سائیڈ جو ہے اس کو آپ نے چوز کی ہوئی ہے. اس لیے میں کہوں گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے اس میں ہمیں نظر آئیں گے اور ٹرانسگریشنز ایران کی طرف سے، لیکن ایک بنیادی سوال پھر بھی وہی ہے، لیکن اس کو دیکھنا کس نظریے سے چاہیے. رسپانس میں امریکہ اسرائیل کو کیا زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی یہ بٹ آئی تھنک دیٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر، کیونکہ جب میں تجزیہ کاروں کے پاس یہ سوال لے کے جاتی ہوں تو تھوڑا احتیاط سے کام کریں.